بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. عزیز طلبہ، سبق نمبر 44 سورۃ المزمل آیت نمبر 15 تا 19 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ انا ارسلنا الیکم، انا حرف مشبہ بالفعل نازم، اس کے لیے اسم ہے۔ ارسلنا الیکم یہ جملے اس کے لیے خبر واقع ہے۔ رسول ارسلنا کے لیے مفعول بھی ہے۔ شاہدن یہ رسول کے لیے صفت ہے۔ علیکم یہ ظرف مستقر صفت واقع ہے موصوف محذوفہ کے لیے، اور وہ موصوف محذوفہ شاہدن کے لیے مفعول مطلق ہے۔ ای شاہدن شہادتن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا یہ متعلق بارسلنا کے ہیں۔ فعصا فرعون الرسول، الرسول مفعول بھی ہے، فرعون عصا کا فاعل ہے۔ فاخذناہ اخذا وبیلا مفعول بھی اول ہے، اخذنا کے لیے، اخذن ثانی ہے، اخذن موصوف وبیلا اس کے لیے صفت ہے۔ فکیف اس میں استفہام حال مقدم واقع ہے، اور تتقون یہ فعل فاعل ہے۔ ان کفرتم یہ جملہ شرط ہے، یوم مفعول بھی ہے۔ یجعل الولدان شیبا یہ جملہ جزا واقع ہے۔ الولدان مفعول اول ہے یجعل کے لیے، اور الشیبا یہ ثانی ہے۔ السماء مبتدا منفطر بھی یہ اس کے لیے خبر ہے، بھی متعلق بمنفطر کے ہے۔ کان وعدہ مفعولا، کان فعل افعال ناقص وعد مرکب اضافی اس کے لیے اسم مفعول اس کے لیے خبر ہے۔ ان هذه تذکرہ، هذه اسم تذکرۃ ان کے لیے خبر ہے۔ فمن شاء اتخذ، من اسم موصول مبتدا اور شاء اتخذ جملہ صلہ ہے۔ الی ربی، اتخذ الی ربہ سبیلا یہ جملہ جواب شرط اور قائم مقام خبر کے ہیں۔ ان ارسلنا الیکم بے شک ہم نے بھیجا آپ کی طرف، رسولا ایک پیغمبر، کما ارسلنا جیسے بھیجا تھا ہم نے، الی فرعون رسولا فرعون کی طرف ایک رسول کو۔ فعصا فرعون الرسول بس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا پس پکڑا ہم نے انہیں سخت پکڑنا۔ وبیل کہتے ہیں سخت پکڑنے کو۔ وبل اور وبول باب کرما یکرم سے مصدر آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے بڑی اور بہاری بوندوں والی بارش۔ تو اخذن وبیلن کا معنی ہے ای شدیدن، یعنی سخت طریقے سے ہم نے ان کو پکڑا۔ عذاب وبیل سخت عذاب کو کہتے ہیں، سخت سزا کو کہتے ہیں۔ فکیف تتقون تو کیسے تم بچو گے، ان کفرتم اگر تم کفر کرو گے، یوم یجعل الولدان شیبا اس دن سے جس دن اللہ رب العزت بچوں کو کر دے گا بوڑھا۔ یجعل الولدان شیبا، شیب اور الشیب اور مشیب بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ اور یوم یجعل الولدان شیبا، شاب شیب و شیبن کا معنی ہوتا ہے بوڑھا ہونا ہے، جیسے بیز ان کی جمع جو ہے ابیض ہے۔
شب یہ اشیب کی جمع ہے، جیسے کہ بیز ابیز کی جمع ہے۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ انفطر انفطار کا معنی آتا ہے پھٹ جانا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء، بس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، جھٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول بھیجا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت قیامت کو جھٹلانے والوں کو خبردار فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں، اور آخرت کے عذاب اور حساب و کتاب کی تخویف ان کو کر رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر لیں، کیونکہ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول اور اپنے ایک پیغمبر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاہدن، یہ آپ کی صفت ہے۔ شاہدن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں شاہدن بمعنی مبلغ کے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو تبلیغ کرنے والا اور ان کے خلاف حجت قائم کرنے والا جو ہے وہ بھیجا ہے۔ لہذا تم اگر ان کی بات مانو گے صحیح معنوں میں اور آخرت کی تیاری کرو گے تو کامیابی ہوگی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تبلیغ یہ آپ لوگوں کے خلاف حجت بنے گی، دلیل بنے گی، اور اللہ رب العزت پھر قیامت کے دن جو ہے تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں، دوسری تفسیر میں فرماتے ہیں علماء کہ شاہدن سے مراد گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کے خلاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن امت میں سے بعض لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے، ان کی تائید کریں گے، بعض وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کے انکار و کفر پر ہوگی۔ تو یہی مطلب ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن، کہ اے جھٹلانے والوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا۔ فأخذناه أخذا وبيلا، تو ہم نے اس سے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ وبیل وبال یعنی سخت پکڑنا، ہم نے اس کو سخت پکڑ میں لے لیا، سخت عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا۔ فرعون کا واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے یہ گھر سے روانے ہوئے، اپنے پورے لشکر لے کر آئے، اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا ان سارے لشکر والوں کو، اور دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم بھی نہ مانو پھر اس دن سے کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے، کیفا یہ جو ہے استفہام میں انکاری ہے، تم کیسے بچو گے، یعنی تم نہیں بچ سکتے۔ اگر تم کفر کرو گے کس سے نہیں بچ سکتے؟ ایسے دن سے یجعل الولدان شیبا، جس کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یجعل الولدان شیبا کا مفسرین فرماتے ایک مطلب یہی ہے کہ بچوں کے بال جو ہے وہ سفید ہو جائے گی اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، اتنا سخت دن ہوگا، پھر اللہ رب العزت ان کو اپنے اصل حقیقی حالت پر لے آئیں گے۔ دوسرا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ یجعل الولدان شیبا، اتنا لمبا اور طویل دن ہوگا کہ بچے بھی اس میں بوڑھے ہو جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ سختی کا بیان ہے
کہ غموں کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے گویا کہ وہ لوگوں کو بوڑھا کر دے گی۔ السماء منفطر بہ، اور جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، منفطر بہ آسمان پھٹ پڑے گا، جیسے قرآن کی ایک سورۃ الانفطار میں ہے السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، قیامت کے دن جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگی، یہ وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کے وعدے میں جو ہے وقت مقررہ کے بعد ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت کی بات ہے، یہ قرآن ایک نصیحت کی بات ہے، اور نصیحت تمہیں کر رہا ہے کہ اپنی آخرت بنا لو، آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے تو اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، مگر نہ اسی گمراہی میں پڑا رہے، پھر قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے ایک ایک عمل کا بدلہ انہیں دیں گے۔ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جنہوں نے کفر و شرک کو نہیں چھوڑا ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دنیا میں دو ہی قسم کے اعمال ہے، اچھے اعمال اور برے اعمال، اور قیامت میں دو ہی قسم کے ٹھکانے ہیں، اچھا ٹھکانہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا ٹھکانہ اللہ کا ہے، جنت ہے، نیک لوگوں کا ہے، اور برا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے جس میں گناہ گار جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔